اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل ہم نے یوم آخرت کے بارے میں قرآن پاک کی آیات کو لے کے کچھ آیات کا ترجمہ پڑھا تھا اور ان کی تفسیر بھی ہم نے کی تھی۔ یہ ریئل می 3 سے جو سسٹر ہے اپنا مائک میوٹ کریں۔ اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں سورہ زمر آیت نمبر 68 سے 80 تک، اور اس میں فرمایا جاتا ہے کہ جب سور پھونکا جائے گا تو آسمان اور زمین والے بے ہوش ہو جائیں گے، مگر جسے اللہ چاہے گا وہ اس سے، مثلا حوریں، یا پھر دوسری بار سور پھونکا جائے گا تو فوراً سب کھڑے ہو جائیں گے اور دیکھنے لگیں گے، اور زمین اپنے رب کے نور سے روشن ہو جائے گی۔ کتاب رکھ دی جائے گی، انبیاء اور گواہوں کو لایا جائے گا اور ان کے مابین حق کے مطابق فیصلہ کر دیا جائے گا اور ان پر ظلم نہیں ہوگا۔ ہر نفس کو اس کا کیا پورا مل جائے گا اور جو کچھ یہ کرتے ہیں وہ خوب جانتا ہے۔ نیز اس کے علاوہ ارشاد فرمایا سورہ انبیاء آیت نمبر 47 میں، اور ہم قیامت کے دن انصاف کے ترازو رکھیں گے، کسی شخص پر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا، اگر رائے کے دانے کے قدر بھی کسی کا عمل ہوگا تو ہم اسے لائیں گے اور ہم حساب لینے کو کافی ہیں۔ اللہ پاک یہاں پہ فرما رہے ہیں کہ اگر رائے کے دانے کے برابر بھی جس کا جو عمل ہوگا تو ہم اس کو سامنے لائیں گے۔ اب وہ اچھا عمل ہوا یا برا عمل ہوا وہ ہم انسانوں پہ ڈپینڈ کرتا ہے، لیکن ہماری کوئی بھی ایسی چیز، کوئی بھی ایسی بات، کوئی بھی ایسا عمل، کوئی بھی ایسی نیت چھپی نہیں رہے گی، اس دن سب کچھ ظاہر ہوگا۔ اس کے علاوہ سورہ الحاقہ میں، اور اللہ تعالیٰ نے یہ فرمان آخرت کی کس طرح خوبصورتی سے اس کی عکاسی کی ہے، بس جب ایک بار سور پھونکا جائے گا تو زمین اور پہاڑ اٹھا کر دونوں توڑ دیے جائیں گے۔ استغفر اللہ۔ اس دن واقعہ ہونے والی قیامت واقعہ ہوگی۔ ہم کہتے ہیں نا قیامت ہوگی یا فلانی جگہ اس پہ تو قیامت ٹوٹی ہے، تو فرمایا گیا کہ اس دن اصل قیامت برپا ہوگی جس دن زمین اور آسمان دونوں توڑ دیے جائیں گے اور آسمان پھٹ جائے گا، تو وہ اس دن کمزور ہو جائے گا، فرشتے اس کے کناروں پر ہوں گے، اور اس دن تیرے رب کا عرش 8 فرشتے اپنے سروں پر اٹھائیں گے۔ اس دن تم پیش کیے جاؤ گے، تمہاری کوئی چیز مخفی نہیں رہے گی، یعنی کہ چھپی نہیں رہے گی۔ پھر جسے دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال دیا جائے گا وہ کہے گا آؤ میرا نامہ اعمال پڑھو، میں گمان کرتا تھا کہ مجھے میرا حساب ضرور ملے گا۔ بس وہ پسندیدہ زندگی میں ہوگا، یعنی کہ جس کے دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال دیا جائے گا تو وہ خوش ہوگا اور وہ خوشی سے کہے گا کہ مجھے یقین تھا کہ مجھے میرے عملوں کا صلہ ضرور ملے گا۔ پھر اس میں چاہے آپ نے نیکی کی ہو، اچھے عمل کیا ہو، صبر کیا ہو، اللہ کی ہر رضا میں اپنی رضا کو شامل کیا ہو، اور اس میں حقوق العباد کا خیال رکھا ہوا ہو، حقوق اللہ کا خیال رکھا ہوا تو آپ کے دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال دیا جائے گا۔ اور اس کے علاوہ فرمایا کہ یعنی اونچی بہشت میں اس کے پھل قریب ہوں گے، ارشاد ہوگا مزے سے کھاؤ اور پیو کہ تم گزشتہ دنوں میں اچھے عمل آگے بھیج چکے ہو۔ لیکن جسے اس کا نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا وہ کہے گا کاش میرا نامہ اعمال نہ دیا جاتا اور میں اپنا حساب نہ جانتا، ہے کاش پہلی موت ہی فیصلہ کن ہو جاتی، میرے مال نے مجھے کوئی فائدہ نہیں دیا۔ آج تو ہم دنیا میں پیسے سے سب کچھ خرید سکتے ہیں نا، لیکن فرمایا گیا کہ میرے مال نے مجھے کچھ فائدہ نہ دیا۔ اس کے بعد فرمایا میرا جو روب تھا، میرا جو دبدبہ تھا سب جاتا رہا، حکم ہوگا اسے پکڑو اور گلے میں توق ڈال دو، پھر جہنم میں داخل کر دو۔ استغفر اللہ۔ پھر 70 ہاتھ لمبی زنجیر میں اسے جکڑ دو۔ یہ اللہ پر یقین نہیں کرتا تھا اور نہ مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب دیتا تھا۔ دو ڈیفرنٹ باتیں یہاں پہ کتنی بتائیں کہ ایک تو اللہ پہ یقین نہ کرنا اور دوسرا کسی غریب یا مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب نہیں دیتا تھا، یعنی کہ ایک طرف اللہ کے حقوق آئے اور ایک طرف
حقوق العباد آئے۔ اور آخری آیت جو ہے سورہ مریم کی آیت نمبر 82 جو ہے 68 سے لے کے 82 تک، تیرے رب کی قسم ہم انہیں اور شیاطین کو ضرور جمع کریں گے، پھر جہنم کے گرد گھٹنوں کے بل حاضر ہوں گے، پھر ہر گروہ میں سے جو رحمان پر زیادہ سرکشی کرتے تھے الگ کریں گے۔ ہم ان لوگوں سے خوب واقف ہیں جو اس میں داخل ہونے کے لیے زیادہ لائق ہیں، اور تم میں سے ہر ایک اس پر ضرور وارد ہوگا۔ یہ تیرے رب کی حتمی فیصلہ شدہ بات ہے۔ پھر ہم پرہیزگاروں کو بچا لیں گے اور ظالموں کو ان کے گھٹنوں کے بل گرا کر چھوڑ دیں گے۔ آج تو اگر ہم کسی پہ دبدبا رکھتے ہیں، کسی پہ اپنا رعب رکھتے ہیں، کسی پہ اپنا حکم چلاتے ہیں، تو سمجھتے ہیں کہ سب کچھ ہمارے ہاتھ میں ہے۔ یہ بھول جاتے ہیں کہ اگلا بندہ مسکین ہے یا اس کے ساتھ زیادتی ہم کر رہے ہیں۔ لیکن کیا فرمایا گیا کہ جو پرہیزگار ہوں گے وہ بچا لیے جائیں گے۔ تو ہم کتنے پرہیزگاری کرتے ہیں، چاہے حقوق اللہ کو دیکھ لیں یا حقوق العباد کو دیکھ لیں۔ اگر حقوق اللہ کی بات کریں تو ہم اللہ کے احکامات کے مطابق کتنی زندگی گزارتے ہیں، اور اگر حقوق العباد کی بات کریں تو ہم دوسروں کو حق ان کو کتنا دیتے ہیں اور دوسروں کا حق کتنا لیتے ہیں۔ اس میں سب باتیں چھوٹی سی بات سے لے کے بڑی تک آ جاتی ہے۔ ہمارے اگر ایک الفاظ سے بھی کسی کو رنجش پہنچتی ہے، کسی کا دل دکھتا ہے، تو وہ حقوق العباد میں شامل۔ لیکن اگر ہماری چھوٹی سی کسی بات پہ کسی کا دل خوش ہو جاتا ہے تو وہ بھی ہمارے حقوق العباد میں بات آتی ہے۔ تو بہرحال قرآن پاک کی جو صورتیں تھیں، آیات تھیں، ان کے ترجمہ جو میں نے بیچ بیچ میں سے لے کے آپ لوگوں کے سامنے پیش کی ہیں، جو تھیں آخرت کے بارے میں۔ اب اس کا جو اگلا موازنہ ہے وہ ہم احادیث سے کرتے ہیں کہ احادیث میں آخرت کے احوال کی جھلک کیسے بتائی گئی ہے۔ تو صحیح بخاری کی حدیث ہے، صحیح مسلم کی بھی ہے کہ اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی۔ غور سے اس چیز کو سنیے گا کہ اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک کہ کوئی مرد دوسرے مرد کی قبر کے پاس سے گزر کر یہ خواہش نہ کرے کہ ہے کاش میں اس کی جگہ ہوتا۔ اس جملے کو آسان الفاظ میں اگر آپ سمجھنا چاہیں تو ابھی ہم اگر کسی کی قبر کے پاس سے گزرتے ہیں تو ہمیں خوف آتا ہے نا، وہاں پہ دعا پڑھ کے ہم گزر جاتے ہیں، لیکن ہم کبھی یہ تمنا نہیں کرتے کہ یا اللہ اس بندے کی جگہ میں ہوتا۔ لیکن فرمایا کہ قیامت اس وقت تک نہیں برپا ہوگی جب دنیا کے حالات ایسے ہو جائیں گے۔ آنے والا ہر دور برا ہے گزرے ہوئے دور سے، تو دنیا انسان کے لیے اتنی مشکل ہو جائے گی، اتنی تنگ ہو جائے گی کہ ایک انسان یہ آرزو کرے گا کہ جو قبر کے اندر ہے انسان، کاش اس کی جگہ میں ہوتا، شاید اندر سکون ہو لیکن باہر نہیں ہے۔ تو اس دنیا کی خاطر ہم اپنا ایمان چھوڑ دیتے ہیں، اس دنیا کی خاطر ہم اپنے برے اعمال میں اضافہ کرتے ہیں، اس دنیا کی خاطر ہم اپنے آخرت کو بھول جاتے ہیں۔ میرے حال میں سسٹر سمینا آپ ہیں کلاس میں موجود؟ آپ کا میسج آیا ہے، کلاس آلریڈی ہو رہی ہے اور آپ ہیں بھی اس میں۔ بہرحال میں پھر بھی میسج انہیں کر دیتی ہوں۔ تو ہم کہاں پر تھے کہ اس دنیا کی خاطر ہم سب کچھ چھوڑ کے اپنی آخرت کی زندگی کو بھول جاتے ہیں۔ آج اگر ہمیں کوئی دفنا کے آئے گا تو زیادہ سے زیادہ 2 سے 3 دن ہوں گے، سب اپنے اپنے کاموں میں لگ جائیں گے، سب اپنے گھروں کو لوٹ جائیں گے، کوئی کسی کی قبر پہ نہیں بیٹھتا، چاہے وہ اولاد ہو یا ماں باپ ہو۔ تو اپنی زندگی کو اپنے ہوش کے ناخن لے کے اللہ کے احکامات کے مطابق گزارنا ہی عقل مندی ہے۔ اور اس کے بعد فرمایا گیا کہ ایک سیکنڈ، صحیح مسلم کی ایک اور حدیث میں فرمایا گیا کہ میری امت میں دجال آئے گا اور 40 برس رہے گا۔ اللہ تعالیٰ عیسیٰ ابن مریم کو بھیجیں گے کہ گویا وہ شکل و صورت میں عروہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام دجال کو تلاش کر کے قتل کریں گے، پھر 7 سال لوگ ایسے بسر کریں گے
یہ غور سے یہ چیز سنیے گا کہ پھر 7 سال لوگ ایسے بسر کریں گے کہ 2 آدمیوں میں بھی باہمی عداوت نہیں ہوگی، یعنی کہ 2 آدمی بھی آپس میں عداوت نہیں کریں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ شام کی طرف سے ٹھنڈی ہوا بھیجے گا جو روئے زمین پر کسی بھی ایسے شخص کو ختم کیے بغیر نہیں چھوڑے گی جس کے دل میں ایک رائے کے دانے کے برابر بھی خیر یا ایمان ہوگا۔ وہ ٹھنڈی ہوا جو آئے گی وہ روئے زمین یعنی پورے خطہ زمین پر اس انسان کو نہیں چھوڑے گی جس کے دل میں ذرہ برابر بھی ایمان ہوگا یا خیر ہوگا، باقی جو ہوں گے وہ زندہ رہیں گے۔ حتیٰ کہ تم میں سے کوئی اگر پہاڑ کے جگر میں بھی داخل ہو جائے تو اسے بھی جا لے گی۔ پھر انسانوں میں بدتر ہی باقی رہ جائیں گے، جو پیچھے رہ جائیں گے وہ بدترین انسان ہی رہ جائیں گے، جو پرندوں کی طرح بے عقل اور درندوں کی طرح پھاڑ کھانے والے ہوں گے، جنہیں نیکی اور بدی کی کوئی تمیز نہیں ہوگی۔ شیطان ان کے پاس آ کر کہے گا تم میری بات نہیں مانتے، وہ کہیں گے کیا حکم ہے، وہ انہیں بتوں کی عبادت کا حکم دے گا، پھر ان کی روزی میں فروا روانی ہو جائے گی اور زندگی بہتر ہو جائے گی۔ اور اس کے بعد کیا ہوگا تو یہ دیکھیں، اب اس کے بعد کے آنے والی بات کو میں بعد میں کہوں گی، پہلے یہ دیکھیں کہ ہمارا دور تو یہ ہے اور ہم نے جب مرنا ہے اور اس کے بعد سب کچھ یہ ہونا بھی ہے اور قیامت تک ہم نے کہاں رہنا ہے، ہم نے برزخ کی زندگی میں رہنا ہے، اس برزخ کی زندگی میں جہاں صرف ہم ہوں گے اور ہمارے اعمال ہوں گے۔ سسٹر سمینہ کو آج تو یہ پرابلم ہو رہی ہے۔ اچھا اس کے بعد کیا ہوگا کہ ان کے مال میں فروا روانی ہوگی۔ دیکھیں مال دینے والا بھی تو کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے، تو وہ ایک طرح سے سرکشوں کو کیا ہوگی، چھوٹ حاصل ہوگی۔ اور اس کے بعد پھر کیا ہوگا، پھر سور پھونکا جائے گا، اس کی آواز جو بھی سنے گا اس کی گردن ڈھلک جائے گی، اور سب سے پہلے اپنے اونٹوں کے لیے حوض درست کرنے والا وہ آواز سنے گا تو وہ بے ہوش ہو جائے گا، اور اس کے بعد باقی سب بے ہوش ہو جائیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ شبنم کی طرح بارش کی فوار بھیجے گا جس سے انسانی جسم اگیں گے۔ انسانی جسم سے مراد کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے قیامت تک جتنے انسان دفنائے گئے ہیں اس زمین میں، وہ سارے زمین سے ایسے اگیں گے جیسے گھاس اگتی ہے۔ پھر دوبارہ سور پھونکا جائے گا تو سب اٹھ کر دیکھنے لگیں گے، پھر کہا جائے گا لوگو اپنے رب کی طرف چلو اور انہیں ٹھہراؤ کیونکہ ان سے پوچھا جائے گا۔ پھر آواز آئے گی جہنم کی جماعت کو الگ کر دو، عرض کی جائے گی کتنوں سے۔ یہ الفاظ جب بھی میں پڑھتی ہوں تو میرے جسم پہ کب کبھی طاری ہوتی ہے کہ کتنوں میں سے جہنم والوں کو الگ کیا جائے، جہنم کی جماعت کو الگ کریں، پوچھا جائے گا کتنوں میں سے، تو ارشاد ہوگا 1000 میں سے 999، یعنی کہ 1000 میں سے 999 جہنمی ہوں گے اور صرف ایک جنتی ہوں۔ تو کیا ہم اس میں شامل ہوں گے؟ اس ایک میں ہم شامل ہوں گے؟ ہم سے پہلے کے جو لوگ گزرے ہیں سادگی کے ساتھ اپنی زندگی گزار کے، اپنے اعمالوں میں اچھے اعمالوں میں اضافہ کر کے، ہاں اس سے پہلے کے جو لوگ تھے، اور اب ہم جس دور میں، وہاں تو ہر طرف شیطان نے ٹیکنالوجی کے تھرو اور بھی بہت سی، چاہے ٹی وی ہے، جو کچھ بھی ہے ہمارے لیے، موبائل ہے، سب کچھ کتنا کتنا ہمارے لیے اس نے ایک ہر طرف سے آسائشیں کر دی ہیں شیطان نے۔ تو کیا ہم ان 1000 بندوں میں سے ایک شامل ہوں گے؟ یہ وہ دن ہے جس میں بچے بوڑھے ہو جائیں گے اور پنڈلی سے پردے ہٹا دیے جائیں گے۔ پنڈلی کہتے ہیں ہماری شرمگاہوں کو۔ تو وہ دن ہوگا جس دن بچے بھی بوڑھے ہو جائیں گے اور پنڈلی سے پردے ہٹا دیے جائیں گے۔ نیز فرمایا گیا، صحیح مسلم کی حدیث ہے، قیامت برے انسانوں پر قائم ہوگی۔
ہم کہتے ہیں نا قیامت، کبھی کسی کے گھر کوئی ماتم ہو جائے یا کوئی بری بات ہو، ہم کہتے ہیں ان کے گھر پہ تو قیامت ٹوٹ پڑی. تو بیسیکلی ہے وہ انصاف فیصلے کے دن کا، فیصلے کا وہ دن ہوگا. قیامت ان لوگوں کے لیے ہوگی جو برے اعمال لے کے آئے ہوں گے، جو اچھے اعمال لے کے آئے ہوں گے ان کے لیے فیصلے کا دن ہوگا. صحیح مسلم کی ایک اور حدیث ہے کہ دونوں سور پھونکے جانے کے درمیان 40 سال کا فاصلہ ہوگا. ایک سور اور دوسرا سور پھونکنے کے درمیان 40 سال کا فاصلہ، اور ہم لوگ اس 40 سال کی زندگی کو سب کچھ مان لیتے ہیں، اور اس میں ہم بھول جاتے ہیں کہ ہم نے قبر میں بھی اترنا ہے، ہم نے حشر میں بھی کھڑا ہونا ہے، ہم نے پل صراط میں سے بھی گزرنا ہے، ہم نے اپنے نامہ اعمال جو ہیں میزان پہ بھی تولنے. دنیا کی 40 سال کو ہم اتنی اہمیت دے دیتے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ آسمان سے پانی اتارے گا اور لوگ سبزی کی طرح اگیں گے، انسان کے جسم کی ہر چیز بوسیدہ ہو جائے گی، صرف ریڑھ کی ہڈی کا منکا باقی رہے گا، اور قیامت کے دن اس سے تخلیق ہوگی. ایک خطبہ دیتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لوگو تم اپنے رب کی طرف ننگے پاؤں، ننگے جسم اور بغیر ختنے کے اٹھائے جاؤ گے. مخلوق میں سے سب سے پہلے ابراہیم علیہ السلام کو کپڑے پہنائے جائیں گے، جبکہ میری امت کے کچھ مردوں کو لایا جائے گا اور انہیں بائیں راستے کی طرف ڈال دیا جائے گا. میں کہوں گا میرا رب یہ میری ساتھی ہیں، یعنی کہ میری امتی ہیں. اللہ فرمائے گا تو نہیں جانتا انہوں نے تیرے بعد دین میں کیا کیا بدعتیں کی ہیں. اور یہی میری سب سے بڑی بات ہوتی ہے. ایک جو چیز مجھے چپتی ہے وہ ہے قرآن پاک، کہ میں کہتی ہوں ہر ایک کو قرآن پاک پڑھنا آئے، تفسیر کے ساتھ، ترجمے کے ساتھ. حفظ کا ہے، میں اس چیز سے انکار نہیں کرتی، لیکن وہ ہر ایک کی بس کی بات نہیں ہوتی کہ میں کہوں سب ہی حفظ کریں. لیکن تفسیر یا ترجمہ یا تجوید پڑھنا تو ہر ایک کی بس کی بات ہے نا. اور جو دوسری چیز ہے وہ بدعت ہے. اور میں اپنے ارد گرد جب لوگوں کو بدعت کرتے ہوئے دیکھتی ہوں تو وہاں بندہ بول بھی نہیں سکتا، کیونکہ اگلا بندہ یہ سمجھتا ہے شاید میں کوئی فرقہ لے کے آئی ہوں یا کوئی نہیں. میں کہتی ہوں بات وہ کرنی چاہیے جو حدیث سے ثابت ہو، بات وہ کرنی چاہیے جو قرآن پاک سے ثابت ہو. میں یہ نہیں کہتی کہ میرا فرقہ یہ ہے، آپ کا وہ ہے، تیسرے کا وہ ہے، چوتھے کا وہ ہے. بات وہ ہو جو پروف کے ساتھ ہو، جو ہماری نبی کی سنت ہو. تو میں اپنے ارد گرد جتنی بھی بدعات دیکھتی ہوں، ہمارے آج کل نماز جنازہ سے لے کے اور باقی کن کن چیزوں کو اسپیشلی اسلامی تہوار بنا کر جتنی بدعتیں کی جاتی ہیں، تو یہ لوگ اپنے رب کے حضور کیسے کھڑے ہوں گے؟ ہم لوگوں میں سب سے بڑا جو سب سے دیمک کی طرح ہمارے ایمان کو چاٹ رہا ہے وہ ہے کہ ہم اللہ کو چھوڑ کر پیروں فقیروں میں گھس جاتے ہیں، جبکہ اللہ نے فرمایا میں ہر گناہ بخش دوں گا لیکن میں شرک معاف نہیں کروں گا. پھر اگر ان لوگوں سے بات کی جائے نا کہ آپ کیوں جاتے ہیں ان لوگوں کے پاس، وہ کہتے ہیں ہم ان سے نہیں مانگتے، ہم ان کو وسیلہ بنا کے مانگتے ہیں. جبکہ اللہ پاک نے فرمایا کہ میں تمہاری شہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہوں. جب شہ رگ سے زیادہ ہمارا رب ہمارے قریب ہے تو ہمیں وسیلے بنانے کی کیا ضرورت ہے؟ اور جو قبر میں چلا جاتا ہے وہ ہمارا کیا وسیلہ بنے گا؟ جو زندہ ہوتا ہے وہ ہمارے اس لحاظ سے وسیلہ اللہ پاک ہمارے لیے بنا دیتے ہیں. کوئی پریشان حال ہوتا ہے تو اس کی مدد کے لیے اللہ اس کا وسیلہ بنا دیتے ہیں، یا کچھ بھی ہوتا ہے. لیکن جو انسان قبر میں چلا جائے اس کا دنیا سے رابطہ ختم ہو جاتا ہے. اور ہم لوگ ان کے مزاروں پہ چادریں چڑھاتے ہیں، وہاں جا کے دعائیں مانگتے ہیں. ہم نے اپنے ایمان کو اس قدر بیمار کر دیا، اس قدر ہم نے اس کو دیمک کی طرح کمزور کر دیا، جیسے دیمک کسی لکڑی کو چاٹ جاتی ہے. اور پھر ہم اوپر سے کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں. کہاں کے مسلمان ہیں؟ مسلمان کا تو مطلب ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، نہیں کوئی معبود سوائے اللہ تعالیٰ کے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری نبی اور رسول ہے. تو جب معبود ہی اور کوئی نہیں ہے تو پھر ہمارا ایمان کیوں لوگوں کی تعویذوں کی طرف چلا جاتا ہے، ان کی تعویذوں اور گانڈوں کی طرف چلا جاتا ہے؟ اور بدعت میں سب سے بڑی چیز جس چیز سے میں بہت ڈرتی ہوں کہ کسی کے پاس چلے جائیں وہ کہتے ہیں اتنی دفعہ یہ سورت پڑھو یہ بات حل ہوگی، اتنی دفعہ یہ وظیفہ کرو یہ مسئلہ حل ہوگا. جو کہ میرے لیے بھی ایک پریشان کن بات ہے کہ میں اس کی کبھی ڈیپتھ تک نہیں جا سکی کہ
کیا اللہ پاک کو ہماری کوانٹٹی چاہیے یا اللہ پاک کو ہماری نیت چاہیے ہوتی ہے؟ 41 دفعہ سورہ یاسین کا ختم کرواؤ، یہ مسئلہ حل ہوگا۔ بے شک سورہ یاسین قرآن پاک کا حصہ ہے، دل ہے، لیکن اللہ نے یہ کہا ہے کہ 41 دفعہ پڑھیں گے تو میں بات مانوں گا۔ اللہ نے تو یہ فرمایا ہے سورہ فاتحہ کی تفسیر میں کہ تہجد کے ٹائم اٹھو، 2 رکعت نفل پڑھو اور رو کے مجھ سے دعا مانگو، میں سننے والا ہوں۔ اللہ نے تو مانگنے کا یہ طریقہ بتایا ہمیں۔ قرآن پاک جی ہم 3 دفعہ ختم کروا رہے ہیں گھر میں بلا کر، اور جو وہ پڑھنے والے بھی آتے ہیں پتہ نہیں وہ کس نیت سے پڑھتے ہیں، جلدی پڑھتے ہیں اور ذہن میں کیا ہوتا ہے، تو کیا ایسے اعمال ہمارے آگے قبول ہوں گے؟ تو آج کے یہیں تک ہی رکھتے ہیں، کیونکہ یہ ٹاپک بڑا ہی ضروری ہے، اور کل کو انشاءاللہ ہمارے قیامت کا بیان کمپلیٹ ہوگا اور اس کو ہم آگے ضرور مکمل کریں گے۔ آپ لوگوں سے یہی گزارش ہے کہ جو آپ کو رب نے عقل دی ہے اس کو صرف دنیا کے کاموں میں استعمال مت کریں، اس کو اللہ کے دین کو سمجھنے کے، اللہ کے قرآن پاک کو سمجھنے کے، احادیث کو ڈھونڈنے کے، سمجھنے کے، اور اپنے ارد گرد نوٹ کریں کہ کیا صحیح ہو رہا ہے اور کیا غلط ہو رہا ہے، اور کیا جواب دیں گے آپ یوم آخرت میں۔ بس بدعت بہت 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 ہی خاموش گناہ ہے جس کا انسان کو سمجھ نہیں آتی، لیکن وہ سٹل کیا جاتا ہے، اور اس کی بہت سخت سزا ہے، کیونکہ اللہ پاک نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ ان کا دین مکمل کر دیا تھا۔ ہمارا یہ فرض ہے ان کے دین کو آگے لے کے چلیں، ان کی سنت کو آگے لے کے چلیں، ان کی احادیث کو آگے لوگوں تک پہنچائیں، نہ کہ اپنے سے باتیں ہم من گھڑت کر کے تو دوسرے لوگوں کو بھی گمراہ کریں، اور اپنے لیے بھی نہ دنیا ہو اور نہ آخرت ہو۔ اللہ پاک ہمیں ان باتوں کو پڑھنے کی، سمجھنے کی اور ان پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اب اگر کوئی سسٹر بات کرنا چاہتی ہیں تو اپنا مائک ان میوٹ کر کے بات کر سکتی ہیں۔